ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین کل آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی تھی اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس میاں نواز شریف صاحب جتنی دفعہ ابھی حکومت میں آئے ہیں وہ ڈیل کر کے آئے ہیں. یہ بالکل واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ جتنی دفعہ بھی آئے ہیں وہ ڈیل کر کے آئے ہیں. اور عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ ڈیل کر کے آئے ہیں. ابھی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ اور دی ہے کہ اگلی جو حکومت ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. ابھی 5 سال باقی ہیں. اور دوسری طرف وہ یہ ہے کہ حکومت یعنی جو آپ کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو جو معاشی بحران تھا بقول ان کے کہ 35 سال جو ملک کی تباہی کے ذمہ دار خاص طور پہ 10 سال کے یہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں, 5 سال پیپلز پارٹی اور 5 سال پی ایم ایل این, جس کی بنیاد پر معاشی دیوالیہ نکل گیا ہے, اس کے سلسلے میں ہم اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے وہ سعودی عرب گئے اور سعودی عرب جا کر ایک بڑا بیل آؤٹ پیکج سامنے آ گیا ہے. آج وزیر اعظم نے کابینہ کو چائنا کا جو وزٹ ہوا ہے جس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک کامیاب وزٹ ہے, اب اس سلسلے میں کوئسچن مارک بھی سامنے آ رہے ہیں, لیکن آج وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا اور چائنا کا اپنا پورا وزٹ ان کے ساتھ ڈسکس کیا. ایک اور بہت اہم بات اور وہ یہ ہے کہ وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ ایک آخری دفعہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا بیل آؤٹ پیکج کے لیے, اور شاید سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی 5-6 سم تھنگ جو ہے, ویسے تو ریکوائرمنٹ 8 کی ہے لیکن 5-6 بلین ڈالرز شاید یہاں سے لے لیا جائے اور یہ آخری دفعہ لیا جائے گا, اور اس کے بعد شاید حکومت کو پھر کسی پیکج کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. اور تیسری چیز جو ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ نیب کا جو قانون ہے اس کے اوپر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ایک طرف وہ کہتی ہے کہ ہم اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ان تبدیلیوں سے نیب کو مزید خود مختار اور طاقتور بنائیں گے. اس موقع پہ پیپلز پارٹی خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ آپ نیب میں تبدیلی لائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن ہم جیسے طالب علم پھر یہ سوال ضرور اٹھاتے ہیں کہ کیا حکومت نیب میں جو تبدیلی کرنے جا رہی ہے اور ترامیم کرنے جا رہی ہے وہ ترامیم کو انہی ترامیم کو پاکستان پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرے گی یا دونوں کا نقطہ نظر مختلف ہوگا ترامیم کے سلسلے میں, یہ بات سامنے آئے گی. اور یہ کہ نیب کے کچھ قوانین جو بہت اہم قوانین ہیں وہ آپ کے یو این او اینٹی کرپشن ایکٹ 2003 جس کا پاکستان 2005-10 کا سگنیٹری ہے اس کو وہ کور کرتا ہے, تو کیا ان ترامیم میں بھی تبدیلی آئی جا سکتی ہے. اور ایک اور بات جو بہت ہی اہم ہے, 92 کے پلیٹ فارم سے جواب چاہیے کہ اس سوال پہ ہم اٹھا رہے ہیں اور ہم کو ابھی تک کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا ہے, خاص طور پہ پارلیمنٹیرین کی طرف سے. ہم نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بھی بات کیا, ہم نے بڑے بڑے لائر سے بھی بات کیا, ہم نے اس سلسلے میں بہت ہی اہم منسٹر سے بھی بات کیا. آج ایک بہت اہم منسٹر اس سلسلے میں موجود ہیں کہ الیکشن کے ڈسپیوٹ کے لیے پہلے تو یہ بتا دوں کہ کوئی قانون کانسٹیٹیوشن سے بڑھ کر نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن سے بڑا نہیں ہے. کوئی قانون کانسٹیٹیوشن پہ حاوی نہیں ہو سکتا. کوئی لا کانسٹیٹیوشن کو, بیسیکلی پارلیمنٹ چلایا جاتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ, رول آف بزنس اینڈ کانسٹیٹیوشن سے, اور پاکستان کے اندر کوئی قوانین کانسٹیٹیوشن سے اوپر نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن سے نیچے ہے, اور ایسا کوئی قانون نہیں بن سکتا جو کانسٹیٹیوشن سے ٹکراتا ہو. تو میں آئین کا آرٹیکل 225 پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد آگے بات کرنے جاتا ہوں. 225 لکھا ہوا ہے الیکشن ڈسپیوٹ, اس کے لیے یہ آرٹیکل ہے. No election to a house or a provincial assembly shall be called in the except by an election petition presented to such tribunal in such manner as may be determined by act of parliament. Act of parliament یہ بتایا گیا اس میں. اور الیکشن کا جو ایکٹ ہے 2017 اس میں بھی 136 سے لے کر 146 تک جائیں
تو یہ پورا ایک ٹریبونل کا طریقہ کار بتایا گیا ہے. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ پارلیمانی کمیٹی جو انویسٹیگیشنز کے لیے، الیکشن ڈسپیوٹس کے لیے بنی ہے، کس رول سے بنی ہے، کون سے قوانین کے تحت بنائی گئی ہے، اور کس قانون نے اس آئین کے آرٹیکل 225 کو اوور رول کیا ہے. اس کمیٹی کی اگر آئین میں، قانون میں گنجائش نہیں ہے تو پھر اتنے بڑے فراڈ کی کیا ضرورت ہے، اتنے بڑے یہ کمیٹی کی کیا ضرورت ہے جس کا کوئی آئینی قانونی جو ہے وہ حیثیت نہیں بنتی ہے. اس کے اوپر میں آگے جا کے بات کروں گا. کچھ چیزیں اور ہیں، کچھ ڈاکومنٹس اور ہیں. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ ہیں جناب مخدوم سید فیصل صالحات صاحب، سابق وفاقی وزیر داخلہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں محمد علی درانی صاحب، سابق وفاقی وزیر، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ بہت ہی اہم ایک گیسٹ پارلیمانی وزیر ہیں، علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، پاکستان تحریک انصاف. ان کی وجہ شہرت کو سارے لوگ جانتے ہیں. ویسے تو میرے سارے یہ دوست ہیں، میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور نڈر ہیں اور ہمیشہ سچ کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میں جناب فیصل صالحات کی طرف آتا ہوں. فیصل صالحات، آصف علی زرداری صاحب کو کیا ہو گیا سر؟ مجھے ذرا بتائیں سر. کبھی وہ بہت سخت بات کرتے ہیں، کبھی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت ڈیل کے ذریعے آئی، کبھی وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب جو آئے ہیں وہ سلیکشن سے آئے ہیں، ڈیل سے آئے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال میں ہماری حکومت ہوگی. تو سر یہ کیسے، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی خاص بات ہے یہاں پہ؟ ایک میں آپ کو عرض کروں ڈاکٹر صاحب، یہ اکثر یہ ہمارے ہاں کہ یہ فینومنا ہے اور یہ مرض پہلی دفعہ نہیں یہ آیا، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ یہ نئے نئے جب لوگ آئے، اور ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، ابھی بچے بھی ہیں، کڈز بھی ہیں، ان کو بھی حکومت سازی کا اتنا تجربہ نہیں ہے، اتنا الاؤنس ہم ان کو دیتے ہیں. یہ ابھی اپنے آپ کو اسی موڈ میں لے کے آ رہے ہیں جو اپوزیشن کا موڈ تھا، تقریریں کرنے کا. ان کو کون سمجھائے کہ بھائی اب آپ حکومت میں آ چکے ہو، اب آپ کا کام تقریریں کرنا نہیں ہے، اب آپ کا کام ڈیلیورنس کرنا ہے، اب آپ نے کام کر کے دکھانا ہے، اب آپ نے وعدے نہیں کرنے. آپ کہتے ہیں جی ہم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. کون روک رہا ہے آپ کو چوروں کو آپ نہ چھوڑیں؟ لیکن یہ تقریریں کرنا چھوڑ دیں، تقریریں کرنا چھوڑ دیں، یہ بھاشن دینا چھوڑ دیں، یہ بول لینا چائنا شاپ بننا چھوڑ دیں اور کام کریں. جس کو پکڑنا ہے، اگر آپ کی ہمت ہے پکڑنے کی تو پکڑیں جا کے. ابھی آپ نے کیونکہ ایک بات، بہت اہم بات کی ڈاکٹر صاحب، اور میں آپ کی پوری تائید اس میں کرتا ہوں کہ یہ ایک کمیشن بنا دیا گیا قومی اسمبلی اور سینٹ نے مل کے، اسمبلی کے اوپر دھاندلی کے اوپر، کہ جی یہ انٹروگیٹ کرے گی. ان کی اتھارٹی کیا ہے؟ یہ جو ایک سو کالڈ ایک کمیٹی بنی ہے، یہ ماں سوائے لپ سروس کے یا ماں سوائے کچھ میڈیا میں کچھ باتیں کرے، اس کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے بڑا کلیئر کٹ کیا دیا. اگر کسی کو آئین بڑا کلیئر کہتا ہے، اگر کسی کو کوئی انتخابی کوئی مسئلہ، اور مجھے ہے، میں خود الیکشن لڑا ہوں، مجھے ہروایا گیا ہے، میں نے آپ کے پروگرام میں بہت دفعہ یہ کہا ہے، میں نے ثبوت بھی اس کے دیے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. میری کسی نے نہیں سنی. الیکشن کمیشن میں گیا، انہوں نے کہا جی آپ الیکشن پٹیشن کریں، میں الیکشن پٹیشن میں چلا گیا ہوں، اور تو کچھ خالی نہیں ہے. یہ جو الیکٹرل کمیٹی بنے گی یہ پارلیمنٹ کی، یہ میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ مجھے یہ کوئی ریلیف دے سکتی ہے، ماں سوائے اس کے کہ اس کے چند ایک وہاں پہ اس کی سیٹنگز ہو، میڈیا میں اس کی کوریج ہو، اور اس کے علاوہ اور یہ کوئی کام نہیں کر سکتے. میں آج آپ کے توسط سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا پی ٹی آئی کی حکومت کو اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہ ان کو اب تقریباً 3 ماہ ہونے والے ہیں. 3 ماہ میں جو پی ٹی آئی نے آج تک باتیں کہی ہیں، جو انہوں نے پچھلے اتنی سالوں میں کہتے رہے ہیں کہ جی ہم ان اصولوں پہ چل کر پاکستان کو نکالیں گے اس دلدل میں سے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی کہ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں یہ تباہی کا موجب ہیں. ہم نے وقتی طور پہ، میں فار دی سیک آف آرگومنٹ میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. اب آپ نے کب تک اس چیز پہ آپ نے بولتے رہنا ہے؟ آپ ان سے بہتر کارکردگی کر کے دکھائیے. آپ کہتے تھے عمران خان کی ویڈیو آپ کے پروگرام میں چل چکی ہیں کہ یہ سعودی عربیہ جاتے ہیں، یہ ترکی جاتے ہیں یا چین جاتے ہیں قرضے لینے کے لیے. میں مرنے کو ترجیح دیتا ہوں بجائے یہاں پہ جانے کے لیے. اب بتائیے، جو یہ کہتے تھے آج اس کی سب کی نفی کر رہے ہیں.
جو آج ایک اور مجھے بات پتہ لگی ہے، آج عمران خان صاحب پارلیمنٹری پارٹی میں آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں اگلے 2 مہینے پارلیمنٹ میں نہیں آؤں گا. کس پارلیمنٹ میں نہیں آؤں گا؟ جو سارے اختیارات کا منبع ہے، جس کی وجہ سے آج آپ اقتدار میں ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ حکومت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کو آپ یہ وقت دے رہے ہیں. بڑی خبر ہے. آپ دیکھیں، میں کون سی باتیں کروں یہاں پہ. ان کو آپ کہیں خدا کے لیے. میں آپ کو ڈاکٹر صاحب گزارش کروں گا کہ آپ تقریریں کرنا چھوڑ دیں. ایک تو ڈیلیورنس کر کے دکھائیں، ایک تو بتائیں کام کر کے. 1 کروڑ نوکریوں میں سے چلیں 1000 نوکریاں دے دیں، 50 لاکھ مکانوں میں سے 50 مکان ہی دے دیں. ٹھیک ہے نا؟ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. میں آگے چل کے سر آپ سے میں زیادہ کر کے دکھائیں. میں آگے چل کے آپ سے ذرا سعودی پیکیج اور اس میں کامیابی اور چینی پیکیج اور اس پہ کامیابی پہ سر آپ سے ضرور آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد آنے کے بعد 2 اہم ایشوز ہیں. ایک پارلیمانی کمیٹی جس کا میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا کیا آئینی حیثیت ہے، اور دوسرا نیب میں جو ترامیم ہیں وہ کس لیول پر کی جائے گی. اس پہ پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دینا چاہتی ہے. کون سی ترامیم ہے جو دونوں ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے باوجود پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی نیب آزاد بھی ہوگا اور خود مختار بھی ہوگا. چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. میں اس سے پہلے کہ محمد علی دورانی صاحب کی طرف جاؤں، کیونکہ سوال اٹھا دیا ہے، فیصل سوالیات نے جواب دینا اب علی محمد خان صاحب کا کام ہے. علی محمد خان صاحب کی طرف آتا ہوں. جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ تو کی ہیں سر، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات آصف علی زرداری کا کوٹ کر دوں میں یہاں. انہوں نے کہا ہے اگلی حکومت، آپ کو پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ اگلی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی. اور انہوں نے کہا منظور وسان جو خواب دیکھتے ہیں وہ صحیح دیکھتے ہیں، اور منظور وسان نے خواب دیکھا ہے کہ یہ حکومت اب پوری مدت پوری نہیں کر سکے گی. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور فیصل صاحب کو بھی، اور محمد علی دورانی صاحب کو بڑے عرصے بعد میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، تو ان کو بھی بہت ویلکم اور بہت خوشی ہوئی ان کو بھی دیکھ کے، کیونکہ ان کو دیکھتے تھے اور وہ ٹاک شوز پہ آیا کرتے تھے اور اسٹوڈنٹ ان دوز ڈیز. فیصل صاحب کی گفتگو میں نے سنی ہے ود آل ڈیو رسپیکٹ، کیونکہ پرانے ہمارے سینئر ترین پولیٹیشنز میں سے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی زیادہ مناسب طرز عمل نہیں ہے کہ یہ نئے ہیں اور ینگ. دیکھیں ہر آدمی ایک وقت میں ینگ ہوتا ہے. اب میں تو خیر ان میں نہیں آتا کیونکہ داڑھی کے بال آدھے سے زیادہ شاید سفید ہی ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ینگ لوگ بالکل آئے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، لیکن سارے ینگ نہیں ہیں. وی ہیو گاٹ a good blend of experienced and young politicians. We have شاہ محمود قریشی صاحب, we have پرویز خٹک صاحب, we have غلام سرور خان صاحب جنہوں نے مسلم لیگ نواز کے خلاف پنجاب میں بیٹھ کے ساری عمر سیاست کی ہے اور وہ جیتے ہیں اور بڑی منسٹری ماشاءاللہ چلا رہے ہیں ہمارے پاس. So it's a mix of both. Number one. Number two, دیکھیں ظاہر ہے ہم سیاست میں اس وقت اسمبلیز میں جو ہے ہمارے پاس کچھ لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں, کچھ لوگ دوسری تیسری دفعہ. ہسٹری کا ہمیں پتہ بہرحال ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون وہ لوگ تھے جو کہ اس وقت بے-نظیر بھٹو شہید جب ایک سخت ٹائم میں تھیں, ان کو چھوڑ کے ڈکٹیٹرز اور اس طرف چلے گئے, اور پھر آج جو ہے زرداری صاحب سب لوگوں کو اچھے لگ رہے ہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دیز تھنگس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ عمران خان صاحب نے کہا, بالکل انہوں نے کہا اور آج بھی اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, عمران خان صاحب نے کبھی زندگی میں اپنے والد مرحوم سے بھی پیسے نہیں مانگے تھے, خود کمایا ساری زندگی. آج اگر وہ باہر گئے ہیں ہیلپ لینے تو کیوں گئے ہیں؟ وہ اس لیے گئے ہیں کہ پیچھے کچھ پالیسیز ایسی نہیں چلیں اچھی جس کی وجہ سے ان کو جانا پڑا. سوال تب اٹھایا جائے گا اور اٹھایا جانا چاہیے جب 5 سال عمران خان صاحب اپنی حکومت کر لیں اور اپنی ویژن امپلیمنٹ کر لیں جو وہ چاہتے ہیں, اور اس کے بعد اگلے 5 سال میں عمران خان بنتے ہیں وزیر اعظم یا جو بھی بنتے ہیں, عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی اور بنتا ہے. بے شک پیپلز پارٹی سے وی وش دیم لک. فیصل صاحب, وی وش یو لک. اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں اللہ کرے آپ کے نصیب میں ہو, لیکن اقتدار وہ دیتا ہے, وہ اللہ اوپر جو بیٹھا ہے. تو اس کے بعد اگر زرداری صاحب آتے ہیں ہماری حکومت کے بعد, خدا نخواستہ وہ آج آ ہی جاتے ہیں, اور وہ جا کے پھر ان کو مانگنا پڑتا ہے, تو پھر بالکل ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالنا چاہیے.
لیکن اس وقت ہم آپ لوگوں کا کیا جو ہے وہ وٹ ایور یو ڈیڈ، یعنی کہ 1947 دس کنٹری اٹ گاٹ اٹس انڈیپینڈنس، 2007 تک 6,500 ارب کا وہ قرضہ تھا، اور یہ آپ کا جو ہے پیپلز پارٹی کا ڈبل ہو گیا 5 سال میں، اور اس کے بعد ڈبل پھر ہو گیا مسلم لیگ نون کی حکومت میں. تو کس نے کیا وہ؟ نمبر 3 اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہم کرنا چاہتے ہیں اور اسی لائن پہ ہم جا رہے ہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی عمران خان صاحب خود نہیں کریں گے. اس کے لیے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے گا، ان کے اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے گا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ سیاسی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آخری 1 منٹ پلیز مجھے دے دیں. اس وقت کوئی بھی ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے جناب ڈاکٹر دانش صاحب جو عمران خان صاحب کی حکومت میں کسی بھی زرداری صاحب پہ یا محترم شہباز شریف صاحب پہ یا نواز شریف صاحب پہ کسی بھی بنایا گیا ہو. یہ وہی کیسز ہیں جو ان کی دور میں بنے، یہ وہی نیب ہے جو انہوں نے بنائی ہو، یہ وہی نیب چیئرمین ہے جو جناب محترم میاں نواز شریف صاحب اور محترم خورشید شاہ صاحب نے مل کے ان کو نامنیٹ کیا. اور آخری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ اچنبے کی بات نہیں ہے کہ لوگ روڈوں پہ سو رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک کمبل میں؟ آج عمران خان صاحب نے یہ بات کی، کابینہ میں یہ بات کی، بڑے افسوس سے کہ میں نے دیکھا کہ ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک کمبل میں جو ہے وہ بیچارہ روڈ پہ سو رہا ہے. یہ کس کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے یہ سارا ہوا ہے؟ کوئی مجھے بتانا پسند کرے گا کہ عمران خان صاحب کو یہ سخت فیصلے اگر لینے پڑ رہے ہیں تو کیوں ہمیں لینے پڑ رہے ہیں اور کیوں اتنی مشکلات کا سامنا ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ عمران خان صاحب ایک ریلیف لے کے آگے ہیں، لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل ابھی دور ہے. جہاں تک خان صاحب کی یہ بات فیصل صاحب نے فرمائی، شاید ان کو تھوڑا غلط رپورٹ کیا گیا ہوگا کیونکہ وہاں نہیں تھے. خان صاحب نے 2 مہینے کی بات کی، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ میں 2 مہینے پارلیمان میں نہیں آؤں گا. خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ آئندہ 2-3 مہینے اور بھی جو ہیں وہ ٹف آئیں گے ہمیں، اور بھی جو ہے مضبوطی سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، آہستہ آہستہ مشکلات کم ہوں گی. ٹھیک ہے لیکن ابھی نہیں آ رہے ہیں تو سوال تو اٹھیں گے. محمد علی درانی صاحب، آپ نے دونوں پارٹیز کی ایک دوسرے کے حوالے سے بات سنی. میں نے یہ سوال رکھا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی وہ ڈیل سے آئے ہیں، عمران خان بھی ڈیل سے آئے ہیں، اور آئندہ اگلی الیکشنز جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت ہماری ہوگی. آج تک عوام نے کوئی ایسی حکومت نہیں دیکھی جس نے عوام کی قسمت بدلی ہو، جس نے عوام کے شب و روز کے اندر کوئی تبدیلی لائی ہو. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ اب تک جتنی بھی حکومتیں آتی رہی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ڈیل، خواہ وہ NRO کی شکل میں ہو یا کسی ڈیل کی شکل میں ہو یا کسی حمایت کی شکل میں ہو یا کسی سپورٹ کی شکل میں ہو، وہ اگر رہی ہے تو اس کی وجہ بھی موجود ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جب حکومتیں ڈیلیور نہیں کرتی تو پھر انہیں سہارے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ کی پریڈکشن کرنا اگر زرداری صاحب نے کی بھی ہے تو وہ ان کا ایک سیاسی موقف ہے، جو انہوں نے موجودہ الیکشن سے پہلے بھی یہی پریڈکشن کی تھی کہ ہم پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے اور ہم جو ہے ملک میں بھی حکومت بنائیں گے. اس سے ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعی حکومت بنائیں گے، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے وہ اپنی پارٹی کو، اپنے ورکرز کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو موٹیویٹڈ رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے بچے جو پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں ان کے ساتھ چلنے والوں کو وہ یہ امید دلانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آئندہ کوئی رول رکھتے ہیں. اور یہی حال اور اگلی حکومت آ گئی اگر ان کے بعد اور اگلی حکومت اگر پیپلز پارٹی کی آ گئی سر، اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی، اگر اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی آ گئی سر، اور ان کی پرانی حکومت 5 سال کی جو آلریڈی آپ کے سامنے ہے، جس پر آپ اپنا ریمارکس دے چکے ہیں، تو پھر کیا کہیں گے سر؟ حکومتی اقدامات جن کو پہلے برداشت کیا جاتا تھا اب نہ ہماری عدلیہ برداشت کرے گی، نہ ہماری نیب برداشت کرے گی، اور اگر کوئی حکومت بھی برداشت کرے گی تو وہ بین الاقوامی تنہائی کا شکار ہو جائے گی اور FATF کے زد میں آ جائے گی اور دنیا کے اندر منی لانڈرنگ کی وجہ سے مشہور ہو جائے گی. لہذا ڈاکٹر صاحب اب مستقبل کے بارے میں ہاں اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پاتے، میں اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور میری بہت ہی ہمبل ان کو موجودہ حکومت کے جو ہمارے دوست ہیں، ینگ لوگ ہیں، جذبے سے آئے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ چند دنوں کے لیے بولنا چھوڑ دیں. کوئی حکومت 2 مہینے میں ڈیلیور نہیں کرتی ہوتی. ڈونٹ کلیم کہ آپ نے کچھ ڈیلیور کر دیا ہے. جو آپ نے کرنا ہے حکومت سے پہلے وہ بات باتوں سے کی جاتی ہے، حکومت کے آنے کے بعد اگر کوئی چیز کرنی ہو تو وہ کر کے دکھائی جاتی ہے. اس لیے بیانات کے ذریعے خوشحالی لانے کی کوشش نہ کریں، اب عمل کے ذریعے خوشحالی لانے کا وقت ہے.
میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد آنے کے بعد دو اہم ایشوز ہیں. ایک پارلیمانی کمیٹی جس کا میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا کیا آئینی حیثیت ہے, اور دوسرا نیب میں جو ترامیم ہے وہ کس لیول پر کی جائے گی. اس پہ پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دینا چاہتی ہے. کون سی ترامیم ہے جو دونوں ختم کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے باوجود پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی نیب آزاد بھی ہوگا اور خود مختار بھی ہوگا. چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. میں سر فیصل صالحات صاحب ذرا سا اس پہ کمنٹ ضرور چاہوں گا سر آپ سے. جو سعودی پیکیج ہے, پھر چائنا کا وزٹ ہے, اور 15 معاہدے یادداشت کافی کامیاب کہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ IMF کا آنا اور اس سے بھی پیکیج, اور یہ آخری پیکیج ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر جو بہت شدید بحران ہے اس سے نکل جائیں گے. کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب بہت ہی آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. کسی بھی حکومت, میں اس پہ جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا عرض کروں گا. کسی بھی حکومت کے لیے سب سے جو اہم ترین اگر کوئی پالیسی یا اقدام اس نے اگر کرنا ہوتا ہے نا, یہ لینا ہوتا ہے, تو وہ ہے اس کی معیشت کے حوالے سے اگر اقدامات وہ لیتی ہے. اور اب اس بات کو میں فی الحال درگزر کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ماضی میں کشکول کے بارے میں کیا کہتے رہے. اب سعودی عرب کے بارے میں بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ حکومت عمران خان صاحب جب دوسرے دورے سے واپس آئے سعودی عرب سے, تو انہوں نے کہا ہمیں $12 ارب کا پیکیج دیا گیا ہے. یہ ہر جگہ مشہوری یہ کی گئی تھی. دراصل جو ان کو فیسلٹی ملی ہے وہ ایک ملی ہے کہ سعودی عرب نے $3 ارب امریکی انہوں نے یہ پاکستان کو وعدہ کیا ہے کہ پاکستانی بینکوں میں رکھیں گے. لیکن ایک بہت بڑا اس پہ ایک کیویٹ ہے جس کو سوالیہ نشان تو نہیں کی, بٹ ایک کنڈیشن اس کی ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ پاکستانی حکومت اس 3 ارب کو رکھ تو سکتی ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتی. یعنی وہ جو ہمارا ایشو سب سے بڑا اس کو, ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ بیلنس آف پیمنٹس کا, ہمارا مسئلہ ہے ریزروز کی شارٹیج کا, جس کا پریشر ہمارے اوپر ہے. وہ $3 ارب ہم بیلنس آف پیمنٹس کی سپورٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. وہ صرف اور صرف ہم رکھیں گے اپنے بینکوں میں. اور میری جو اطلاعات ہیں, یہ وزیر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے کونا بش ان کے اسپوکس مین بھی ہیں, یہ اس بارے میں بتا سکتے ہیں بہتر. میری اطلاع کے مطابق اس پہ پاکستان کو 3 سے 4% سالانہ اس کو سود دینا پڑے گا, انٹرسٹ دینا پڑے گا وہ $3 ارب پہ. اور یہ $3 ارب میں آپ کو پھر عرض کروں یہ کوئی گرانٹ نہیں ہے, یہ صرف کچھ عرصے کے لیے رکھا گیا ہے. اب پاکستان کو جو فیسلٹی اصل میں جو سعودی عرب سے ملی ہے وہ صرف اور صرف یہ ملی ہے کہ 12 مہینے 1 سال کے لیے وہ تیل سعودی عرب سے امپورٹ کر سکتے ہیں $3 ارب کا. اور وہ $3 ارب کا جو تیل امپورٹ 1 سال کے لیے کریں گے, 1 سال بعد اس کی پیمنٹ ان کو واپس $3 ارب کرنی پڑے گی. اور یہ جو سائیکل ہے یہ 3 سال چل سکے گی. تو یہ دراصل جو ہے یہ پیکج سعودی عرب سے ملا ہے پاکستان کو. اب آپ آ جائیے چائنا کی طرف. ماضی میں جتنی بھی حکومتیں, میں بھی کئی دفعہ حکومتوں میں رہ چکا ہوں اور مجھے اس کا بڑی کلیئر اس کا مجھے علم ہے. میں معاشی وزارتوں میں بھی میں رہ چکا ہوں, جو اکنامک وزارتیں اس میں بھی رہ چکا ہوں. جب بھی آپ باہر سے آتے ہیں, کوئی اکنامک پیکج لے کے آتے ہیں یا کوئی اکنامک ڈیل کر کے آتے ہیں یا کوئی ایسی آپ کی ایگریمنٹ ہوتی ہے, جس طرح بھی آپ نے کہا 15 ایگریمنٹس ہوئے ہیں جس کا پاکستان کو براہ راست معاشی طور پر فائدہ ہوتا ہے, تو آپ اس کو, یہ کوئی سیکرٹ ایگریمنٹس تو نہیں ہوتے نا, کوئی خفیہ معاہدے تو نہیں ہوتے, یہ تو اوپن معاہدے ہیں معاشی حوالے سے. آپ آتے ساتھ ہی اس کو پاکستانی قوم کو بتاتے ہیں, پاکستانی جو اکنامک جو ہمارے جو ڈائنامکس ہیں ان کی بہتری کے لیے آپ بتاتے ہیں, کیونکہ یہ اگر آپ خفیہ رکھیں گے تو اس کا پاکستان معیشت کو کیا فائدہ ہوگا. آپ نے آ کے ان کو بتانا ہوتا ہے. یہ ایک بنیادی معاشی پالیسی کا اصول ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی ایسی باہر سے فائدہ ملے آپ آ کے اس کو یہاں اعلان کریں, تاکہ اس کے ساتھ آپ کے جو معاشی پہیہ ہے اس کو چلنے میں مدد ملتی ہے. تو ہمیں ابھی تک تو یہ علم نہیں ہو سکا, نہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ چائنا سے
جو 15 معاہدے کیے گئے ہیں ان کا کسی قسم کا پاکستانی معیشت میں یا جو فوری طور پہ ہمیں جو درپیش چیلنجز ہیں بیلنس آف پیمنٹس کے اس کا ہمیں اس میں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ آج کے وقت میں ڈاکٹر صاحب اس وقت پاکستان کے جو ٹوٹل ڈیٹ ہے وہ $95 بلین ہے، $95 بلین۔ اگر آپ یہ $6 ارب جو چائنا کا ہے، یہ $3 ارب بھی واپس کرنا ہے نا آپ نے ان کو، جو بینکوں میں رکھ رہے ہیں، اور جو $3 ارب کا تیل آ رہا ہے وہ بھی آپ نے واپس کرنا ہے۔ اگر آپ صرف یہ $6 ارب یہ ایڈ ہو گیا ہے، یہ پاکستان کے خسارے، پاکستان کے ڈیٹ کو میں ایڈ ہو چکا ہے، ڈیٹ میں ایڈ ہو گیا ہے بالکل۔ تو آج نیٹ ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ 95 ارب سے بڑھ کر $101 ارب بڑھ چکا ہے۔ اگر چائنا کا ڈیٹ آتا ہے، ملیشیا کا آتا ہے، یا کسی اور ملک کا بھی ہم پیسے لیتے ہیں یا IMF کا لیتے ہیں، تو وہ ہمارے ایڈ ہوگا، ہمارے انکریز ہوگا۔ اور ایک ڈاکٹر صاحب میں آپ کی عرض کے لیے اور عرض کرنا چاہوں آپ کی ویورز کے لیے کہ سب سے بڑا جو بیرومیٹر ہوتا ہے معاشی استحکام کا وہ ہمارا روپیہ ہے۔ اگر ہماری معیشت بہتر ہوتی ہے، ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بہتر ہوتے ہیں، ہمارے بیلنس آف پیمنٹس بہتر ہوتی ہیں، تو سب سے پہلا اس کا جو مثبت اثر ہے وہ ہمارے روپے پہ پڑتا ہے، ہمارے روپے کی قیمت اوپر جاتی ہے۔ آج ہمارا جو روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں 132 روپے کے زمرے میں آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو معاشی حالت ہے وہ بہتر نہیں ہوئی۔ اس وقت آتا ہوں جو ہمارے علی محمد خان ہیں، وہ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں، اس میں فیڈرل منسٹر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ٹوٹل منسٹری ان کے پاس ہے۔ اس وقت میں ان کو ایز اے فیڈرل منسٹر ہی سمجھتا ہوں۔ سر ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور آپ نے جواب دینا ہے۔ میں نے اٹارنی جنرل اور بڑے اہم لوگوں سے پوچھا ہوا ہے کہ سر یہ میرے پاس پیپر ہے، میں دکھانا چاہتا ہوں، یہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کی یہ نوٹیفیکیشن ہے جس میں لکھا ہوا ہے نمبر F-17-1 2018 قوم کمیٹی نمبر 1 پتہ نہیں کیا، دا پارلیمنٹری کمیٹی آن جنرل الیکشن 2018 in its meeting held on 7th November 2018 has elect Mr. پرویز خٹک MNA Minister for Defense as Chairman۔ اس کو ملک خلیق احمد صاحب نے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب نے سائن کیا ہے، اور سر اس کے بعد مختلف لوگوں کے نام ہیں، اور پھر میں اوپر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنی ہے پارلیمانی کمیٹی۔ سر دیکھیں خدا کے لیے، سر یہ دیکھیے، یہ پوری دنیا دیکھے کہ یہ کمیٹی بنی ہے، اس میں تصاویر ہیں، لوگوں کے نام ہیں، اور صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی آن دا جنرل الیکشن 2018۔ جوڈیشل کمیٹی بنی تھی، اس کو آپ دیکھتے انہوں نے لکھا تھا کہ اس رولز کے تحت اس پاور کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ان چیزوں کی بنیاد پر یہ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ سر میں یہ پوچھتا ہوں، آئین کا آرٹیکل 225 الیکشن ڈسپیوٹس کی بات کرتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں 280 آرٹیکل ہیں، 7 شیڈیول ہے، اور دوسری طرف جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں سر آپ کے 136 سے لے کے 146 تک الیکشن ٹریبونل کی بات کی گئی ہے۔ کسی جگہ پر بھی پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ ایسی کوئی کمیٹی بنائے جو الیکشن ڈسپیوٹ کا فیصلہ کرے۔ جب یہ پارلیمنٹ جو آئین کی محافظ ہے، اگر وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرے گی، غیر قانونی غیر آئینی کمیٹی بنائے گی، تو اس کی آئینی اور قانونی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ علی محمد صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر دانش صاحب، آپ نے تو لمبی چوڑی چارج شیٹ جو ہے پیش کر دی، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں ان بریف 1 منٹ کے اندر۔ سب سے پہلے جو دورانی صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو باتیں کم کرنی چاہیے، عمل زیادہ کرنا چاہیے، آنیسٹ بائی گاڈ خان صاحب نے خود جو ہے یہ بات کی ہے اور ہمیں بھی کی ہے اور خود، لیکن صرف اس میں ایک چیز ہے، دیکھیں آئی ایگری کہ اس وقت جو ہے ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کا ابھی آپ کو ریزلٹس تو 2 مہینے کے اندر نہیں آنے، وہ تو 100 دن کا صرف ہم نے ایک لائن دی ہے کہ 100 دن کے اندر ہم نے آپ کا سارا پلیٹ فارم پہ کوشش کرنی کہ چڑھا دینا ہے، جس پہ ایک ڈائریکشن قوم کو مل جائے گی۔ لیکن اگر ان دنوں میں ہم میڈیا کا بلیک آؤٹ کریں، ہم لوگ نہ آئیں، تو پھر گلا ہوگا کہ یار آپ لوگ میڈیا کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ ہم منسٹر جو ہیں، جتنے ہمارے دوست احباب ہیں، وہ ریگولرلی کوشش کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ بیٹھ رہے ہیں،
وہ جوابات دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی تاثر دے کہ ہم کوئی خدا نخواستہ ایویسو ہو رہے ہیں, ہم آنا نہیں چاہ رہے. So that's why we come. I agree on principle, I agree کہ ہمیں اس وقت لوگ ہمیں پرفارمنس پہ جج کرنا چاہیں گے اور ہمیں اس کا احساس ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو فیصل صاحب نے فرمایا سعودی عرب کے جو پیکج ہے, جو دورہ ہے خان صاحب کا, سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جہاں تک میری معلومات ہیں یہ جو ہے سود سے پاک جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ہیلپ کی گئی ہے اور ایک بھائی سے محبت کا ایک اظہار ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ یہ صرف عمران خان یا ہماری تحریک انصاف کی وجہ سے. عمران خان صاحب کی اپنی ایک بہت بڑی سٹینڈنگ ہے, لیکن پاکستان اور سعودی عربیہ اور پاکستان اور چائنا جو ہمارا آئرن بردر ہے, ہمارا تعلق 50-60 سالوں پہ محیط ہے. جب بھی پاکستان پہ سخت وقت آیا سعودی عربیہ نے ہماری ہیلپ کی ہے. نمبر 2. نمبر 3, یہ صرف جو ہے لونز نہیں ہیں. ہاں, سعودی عرب اور جو ہے اپنا چائنا کے ساتھ میمورینڈمز آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئے ہیں. جو سی پیک پہ ہماری ان سے گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ we stand tall and we stand strong as an iron with you on CPEC. بالکل اس پہ ہم مضبوط کھڑے ہیں اور وہ سارا پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, جو پی ٹی آئی, نون اور پیپلز پارٹی کا. اب کمیٹی پہ آتا ہوں, اب آپ کی کمیٹی پہ آتا ہوں. دیکھیں, نمبر 1, عمران خان صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں یہ بات عرض کی تھی کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو مجھے کوئی چیز نہیں ہے چھپانے کی. آپ جس حلقے پہ ہاتھ رکھیں گے ہم کھول دیں گے. ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم 4 حلقوں کی بات کرتے نہیں ہوا. کمٹمنٹ کی خان صاحب نے پہلے اجلاس میں جیسے ہی قومی اسمبلی سٹارٹ ہوئی ہم نے وہ کمٹمنٹ پوری کی. 2 کمٹمنٹس پوری کی. خان صاحب نے کہا میں آیا کروں گا ہر سیشن میں, 2 ہفتے میں 1 دفعہ یا مہینے میں 1 دفعہ آ کے میں جواب دیا کروں گا. نمبر 1. نمبر 2, اس کمیٹی کی بات کی. کبھی آپ کو شکایات ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی. کیا دھاندلی صرف جو ہے ادھر ہوئی ہے جہاں پی ٹی آئی جیتی, کیا سندھ میں نہیں جہاں پیپلز پارٹی جیتی ہے, کیا پنجاب میں جو بے شمار وہاں دھاندلی نہیں ہوئی؟ کس رولز کے تحت یہ پارلیمانی, اس کے لیے کمیٹی بنائی. میں اس طرف بھی آتا ہوں, میں سر اس طرف آئین کا کون سا رول آرام سے پلیز I'll explain it to you sir. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گڈ ول تھی, پی ٹی آئی کی گڈ ول ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپوزیشن کو یہ کہیں کہ ہمارے پاس لا نہیں ہے, کس لا کے تحت کریں. اس سے پہلے جو دھاندلی کی کمیٹی آپ کو پتہ ہوگا بنانے کی کوشش کی گئی تھی, جو پھر وہ بات نہیں چل سکی, پھر سپریم کورٹ میں ہم اس کو لے کے گئے, لیکن ہم نے ان کو سپورٹ کیا تاکہ کوئی ان کو اپرچونٹی نہ ملے کہ ہم بھاگ رہے ہیں. اس کے لیے یہ کمیٹی بنی. میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, کرتا ہوں کہ جو آئین ہے وہ اس بات کا پابند کرتا ہے کہ آپ جو ہے جو پراپر سیٹ آف پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹرائیبیونلز میں جانا ہے, وہاں سے پھر آپ ہائی کورٹس میں جا سکتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ. وہ ایک سیٹ چین ہے. لیکن پارلیمنٹری پریکٹس رہی ہے, ڈاکٹر صاحب کی کمیٹیز بنتی ہیں 3, 4, 5, 6 قسم کی مختلف قسم کی, بلکہ کوئی ایک درجن کے قریب مختلف قسم کی کمیٹیز یہ الیکشن ڈسپیوٹ ہے سر. میں آپ کو خدا کے لیے سر, بتانا چاہتا پارلیمانی ہوں, منسٹر آپ نے فرمایا مثلاً ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کیا کسی ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ کس رول کے تحت, ہاں میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, آپ کی اسپیشل کمیٹیز بنتی ہیں, آپ کی سلیکٹ کمیٹیز بنتی ہیں. سر یہ رولز کا بتا دیں, مجھے چھوڑ دیں, میں باقی کمیٹی کی بات نہیں کر رہا سر. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کمیٹی کس رولز کے تحت بنی ہے سر. سر میں اتنا چاہتا ہوں. پہلی بات سر, میں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بات کی, انہوں نے کہا غیر آئینی اقدام ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میں نے پارلیمنٹ کے ایک بہت اہم پارلیمنٹ کے سر تھوڑا سا میں پارلیمنٹ کے ایک سیکٹری سے بات کی, نام کوڈ نہیں کرنا چاہتا, انہوں نے کہا یہ غلط ہے سر. میں اس وقت پارلیمانی میں عرض کر دوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, رول آف پروسیجر ہے, رول آف پروسیجر کا جو رول 244 ہے اس کا سب رول سی ہے, اس کے تحت آپ کی پارلیمنٹری کمیٹیز بنتی ہیں جس میں سینٹ کوئی رولز معذرت کے ساتھ کانسٹیٹیوشنز کو وائلیٹ نہیں کر سکتا. میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں, نہیں سر, میں سر پڑھ دیتا ہوں, مجھے دے دیں, میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. کیا کانسٹیٹیوشن سے اوپر کوئی رولز ہے سر؟ کیا جواب دے دیں, کانسٹیٹیوشن سے اوپر کوئی رولز ہے؟ کوئی نہیں ہے. بس تو سر میری بات سنیے سر, آئین کا آرٹیکل, میں آپ کا آئین کا آرٹیکل نہیں سر, آپ فیصلہ سنا رہے ہیں نا, دورانی صاحب کا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے. سر آئین بول رہا ہے, سر آئین بول رہا ہے, سر آئین بول رہا ہے. مجھے 1 منٹ دے دیں سر, خدا کے لیے, سر آئین بول رہا ہے. آپ کمیٹی بنائیں اللہ کے لیے, لیکن سر الیکشن کمیٹی, الیکشن ڈسپیوٹ, اس کی کمیٹی نہیں بنا سکتے سر آپ,
جو کہ سر آئین میں میں عرض کر دوں، اگر آپ مجھے جی ایک محمد منٹ علی دے دیں دورانی صاحب، پھر آپ ٹائم جی سر دورانی صاحب کو دے دیں. بولے نمبر 1 جو شروع میں میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر ہم کمیٹی نہ بناتے تو اپوزیشن کہتی کہ آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. نمبر 2 جو رول آف پروسیجر ہے قومی اسمبلی کا، سینیٹ آف پاکستان کا، وہ آئین ہی کی روشنی میں رول آف پروسیجرز بنے ہوئے ہیں اور ہم نے نہیں بنائے، ہم سے پہلے ہمارے پریڈیسیسرز نے بنائے ہیں. 244 سب رول سی کے تحت پارلیمنٹری کمیٹی بنتی ہے. میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ پارلیمان انویسٹیگیٹو فورم نہیں ہوتا، لیکن آپ نے کچھ ایشوز میں پارلیمنٹری کمیٹی جیسے آپ الیکشن ڈسپیوٹ کے لیے 225 آئین کا کانسٹیٹیوشن موجود ہے اور یہ پوری دنیا مانتی ہے کہ کوئی رولز آئین سے اوپر نہیں ہو سکتا. محمد علی دورانی صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ جناب اس میں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جو پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے، یہ کمیٹی جو ہے یہ اس سے ان کانفلکٹ ہے، کیونکہ اس کمیٹی میں ایگریوڈ پارٹیز ہیں اور بینیفیشریز ہیں، مطلب اس سے متاثر ہونے والے بھی لوگ موجود ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے والے بھی لوگ موجود ہیں. اب جو پارٹیاں ہاری ہیں یا جو پارٹیاں جیتی ہیں، ان کے افراد جب مل کر اس انکوائری کو کنڈکٹ کریں گے تو اس سے کیا ریزلٹ نکلے گا، یہ ایک نیچرل جسٹس کے اگینسٹ ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ریز کیا پوائنٹ اور جو علی محمد صاحب نے کہا اور جو کمیٹیز بنتی رہی ہیں، یہ سب اپنی جگہ ہوگا، لیکن ایک پوائنٹ اس میں دیکھنے والا ہے کہ یہ مطالبہ اپوزیشن کی طرف سے آیا تھا اور جس کو حکومت نے تسلیم کر لیا. جب لڑکا لڑکی راضی تو پھر قاضی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اس پوائنٹ کو اگر اس پہ ایکسپلینیشن چاہیے ہو تو کوئی بھی فرد جو ہے کین گو ٹو سپریم کورٹ اینڈ گیٹ اوپینین آف دا سپریم کورٹ آن اٹ. اور جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے الیکشن سے متعلق، وہ اتنا پاورفل ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایسے ہی ایک کسی رول کے تحت اس کو ہم ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اس لیے پورا ادارہ جو ہے نیشنل اسمبلی کا اور پارلیمنٹ کا پورا انسٹیٹیوشن جو ہے، اس کو اس ایشو کے اوپر سپریم کورٹ کی اوپینین سیک کرنی چاہیے، اس لیے کہ اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی ہے، اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ کو آنر کرنا چاہتی ہے. اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کانفلکٹس کو ہمیں نہیں آگے بڑھانا چاہیے. ایک ڈاکٹر میری یہ اس کے اوپر کنکلوڈنگ بات ہے. دوسری بات میں کرنا چاہوں گا جو اس سے پہلے فیصل بھائی نے بھی بہت کیا، سعودی عرب اور جو اس وقت فائنینشیل ایشوز ہیں ان کے اوپر، اس میں ایک بات کروں گا، پھر کسی پروگرام میں اس پہ بات کر لیں گے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جانا، سعودی عرب اور چائنا اور اس وقت مور لونز لینا، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے لونز لینے کے علاوہ. میں سمجھتا ہوں کہ گوئنگ فار اے لون از اے بیٹر آپشن. اور اس میں جو اس سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرضے کے علاوہ، ڈاکٹر صاحب یہ میں ایک ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں، قرضے کے علاوہ ہمیں امیڈیٹلی ری شیڈیول آف آر لون اس کی طرف جانا چاہیے. اور ہم نے اتنی بڑی وار اگینسٹ ٹیرر لڑی ہے، ہم آج کوالیفائی کرتے ہیں فار ری اسٹرکچرنگ اینڈ ری شیڈیولنگ آف لونز انڈر دا پیرس کلب. یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کوئی کام کرے، ان کے وزیر خزانہ کچھ کام کریں، ان کے فائنینشیل ٹیم کچھ کام کرے اور قوم کو نکالنے کے لیے کچھ انوویٹو اقدامات. ڈیمپ والا ایشو بھی رہ گیا. میں کسی اسٹیج پر اپنے ساتھیوں سے بات کروں گا. تینوں میرے شخصیات کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.